نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ یوسف کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کل کی نشست سے شروع کر چکے ہیں، اور کل کی کلاس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ سورہ یوسف کے منفرد پہلو کیا ہیں۔ اس میں ہم نے دو پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ یہ صورت پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے اور یہ پوری صورت ایک ہی نبی کے واقعے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا شان نزول سمجھا تھا، اور شان نزول میں ہم نے دو باتیں کی تھی۔ پہلی رائے جو ہے یہ راجح رائے یہی ہے، غالب رائے یہی ہے کہ یہود کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے جبکہ حضرت یعقوب کا وطن اصلی تو فلسطین تھا، اور یہ حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیے۔ اور اس کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے ان واقعات کا علم نہیں تھا، کیونکہ مکہ کے اندر کوئی یہودی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے یہودیوں کے ساتھ رہے نہیں تھے کہ آپ وہاں سے یہ چیزیں جان سکتے۔ تو یہودیوں کو لگا کہ یہ بالکل زبردست سوال ہے، تو بہرحال انہوں نے یہ سوال مشرکین مکہ کے ذریعے پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب جب وحی کی روشنی میں دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے، اور ان کی جو سازش تھی یا ان کا جو پلان تھا کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے نعوذ باللہ پول کھول دیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، وہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور یہ صورت آپ کی نبوت کی ایک اور دلیل بن کے ابھری۔ دوسری رائے کچھ ضعیف روایات ہیں جن میں وہ آئی ہے، البتہ مرسل روایات ہیں، بعض اہل علم ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے آ کے فرمائش کی کہ ہمیں بھی کوئی جو ہے وہ واقعہ سنائیے، کوئی قصہ سنائیے، یا جو ماضی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سے کسی چیز کا ہمارے سامنے بیان کیجئے۔ تو اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ دونوں شان نزول بیک وقت ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی دور میں یہ آخری حصہ جو ہے اس میں نازل ہوئی تھی، اور کل ہم نے اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن کی حالت میں ہیں، غم کی حالت میں ہیں، اور آپ کے ساتھ دو بہت بڑے بڑے سانحات ہو چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو آپ کہہ لیجئے سوشل سپورٹ تھے وہ، اور پولیٹیکل سپورٹ تھے وہ جا چکے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی مورل سپورٹ ہیں وہ بھی جا چکی ہیں، اور یہ دونوں جو ہستیاں ہیں یہ کچھ 6 ہفتے کے گیپ سے ان دونوں کی وفات ہے۔ بعض لوگ 6 مہینے تک بھی کہتے ہیں، لیکن 6 ہفتے کے گیپ سے دونوں کی وفات ہوئی، اور ان دونوں کی وفات کا جو سانحہ تھا ابھی یہ موجود تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے، کیونکہ مکہ رہنا اب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، آپ کی جو پولیٹیکل سپورٹ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ انفرادی طور پہ آپ کی پوری زندگی کا سخت ترین معاملہ تھا۔ سب سے سخت معاملہ وہ طائف کا ہے، جب آپ کو اہل طائف نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا آپ کا، بلکہ انہوں نے اپنے اوباش نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے، اور انہیں کہا کہ ان کو اپنے علاقے سے دھتکار کے نکالو، اور وہ پتھر مارتے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک آپ کے ساتھی ہیں، زید بن حارثہ، اور وہ ڈھال بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کتنا ڈھال بن پائیں گے، اور وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس قدر زخم پہنچے ہیں کہ جو خون ہے وہ پاؤں میں گیا، اور پاؤں اور جوتے کے درمیان جو خون جانے سے وہ جم گیا وہاں پہ، اور جوتے جو ہیں وہ پاؤں کے ساتھ جیسے چپک کے رہ گئے خون کے جمنے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت طاری ہو گئی اس سخت آزمائش کے وقت۔ یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں، انتہائی غم کی کیفیت ہے، انتہائی دکھ کی کیفیت ہے، انتہائی المناک قسم کی سچویشن ہے۔ اس ساری کنڈیشن میں، اس ساری حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے نبی کو ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے، ان کی غم گساری کے لیے سورہ یوسف نازل کی۔ یہ ہم کل تفصیل ہم نے دیکھی تھی۔ لہٰذا اس صورت کا جو
بہت سے مضامین ہیں، بہت سی اس میں سے حکمتیں ہیں، لیکن یہ پہلو بہت نمایاں رہنا چاہیے کہ اس صورت کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں نازل ہوئی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیا تھی، اور یہ صورت کیسے اس کنڈیشن کو، اس حالت کو بیان کر رہی ہے، یا اس میں ایک سہارا دے رہی ہے، ایک غم گساری کا معاملہ کر رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید کا کوئی بھی مضمون ہے، کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی صورت ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محض کسی ایک موضوع تک محدود رہے، کسی ایک معاملے تک محدود رہے، یا کسی ایک پس منظر کے ساتھ جڑی رہے۔ ایک پس منظر، ایک سینیریو بنیاد بنتا ہے، وہاں وہ فرسٹ کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ وحی اس واقعے تک، اس مسئلے تک محدود نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی، ان میں سے کئی آیات ایسی ہیں جو کسی مخصوص واقعے پر نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان آیات کی جو رہنمائی ہے وہ غزوہ بدر یا غزوہ احد تک محدود ہے۔ وہ رہنمائی عام ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی انہی آیات میں موجود ہے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ بیک وقت وہ ایک خاص سینیریو کے لیے بھی ہدایت ہے، اور وہی آیات، وہی الفاظ، جو کہ بہت محدود سا کلام ہے حجم کے لحاظ سے۔ قرآن مجید ایک سنگل جلد میں جو ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور ہم سب جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ایک سنگل جلد میں ہوتا ہے، اور 600 صفحات کے قریب جو ہیں اس کے اوپر پورے قرآن مجید کا جو آیات ہیں حجم کے لحاظ سے وہ سما جاتی ہیں۔ لیکن معنی کے لحاظ سے، اپنی وسعتوں کے لحاظ سے، اپنی گہرائی کے لحاظ سے آپ سوچئے کہ 1450 سال ہو چکے ہیں۔ 1446 ہجری جاری ہے، اور قرآن مجید اس سے بھی 13 سال پہلے نازل ہونا شروع ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہوئے ہوئے بھی 1436 سال ہو چکے ہیں۔ 1436 سال، اور دنیا کے اس وقت تو تقریباً ہر بر اعظم کے اوپر کوئی نہ کوئی کلمہ گو موجود ہے، اس قرآن کو ماننے والا موجود ہے، اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگ موجود ہیں، 1.5-2 ارب مسلمان ہیں۔ تو یہ جو 1450 سال گزرے، اور اتنا بڑا علاقہ کہ پوری زمین ہی اس کو کنسیڈر کر لیجئے، اور اس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ، اور ہر طرح کے مسائل سے اس امت نے گلوری بھی دیکھی ہے، اس امت نے ایک زوال بھی دیکھا ہے۔ یہی 600 صفحات کے اندر جو قرآن مجید ہے، یہ رہنمائی ہے ان سارے 1450 سالوں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے آدمی کے لیے، اور ہر قسم کے مسئلے کے لیے۔ ہزاروں نظریات پیدا ہوئے، ختم ہوئے، رد ہوئے، اور لاکھوں لوگ آئے جنہوں نے کوئی نظریہ دیا، کوئی سوچ دی، دنیا یہاں سے وہاں چلی گئی، اور بالکل آپ کہہ لیجیے ایک ایسا دور جس میں ایجادات کم تھی، اس سے ایسا دور آ گیا جس میں ایجادات کا انبار لگ گیا۔ لیکن یہ 600 صفحات کے اندر جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ رہنمائی ہیں تب سے لے کے اب تک کے لیے، اور جو زمانہ باقی ہے قیامت تک اس کے لیے بھی۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ لہٰذا سورہ یوسف جو نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بھی موجود ہے، آپ کا دکھ بھی موجود ہے، آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ بھی ہیں، لیکن یہ صورت محض اس ایک مقصد تک محدود نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک پرائمری گول تھا۔ اس پرائمری گول کے ساتھ ساتھ اور اس صورت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ صورت اس وقت جو حالات تھے مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ، یہ دو پارٹیز تھی، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف مشرکین مکہ تھے۔ یہ دو گروہ، دو فریق جو کچھ کر رہے تھے، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا کردار تھا، اس کردار کو چسپاں کر دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ سورہ یوسف کے اندر بھی دو کردار بیان کیے گئے، اور ان دو کرداروں کو بالکل چسپاں کر دیا گیا ان حالات پہ جو اس وقت مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھے، اور بتایا کہ دیکھو یہ جو سورہ یوسف ہے، جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک کردار حضرت یعقوب کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، دوسرا کردار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے، عزیز مصر کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، مصر کے دیگر حکام کا ہے۔ یہ دو کردار تم دیکھ لو، اور ذرا اس آئینے میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھو کہ تم کہاں فال کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب کا معاملہ تو جو برابر ہو رہا ہے، میچ کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے میچ کر رہا ہے، اور تم جو مشرکین مکہ ہو، تمہارا معاملہ میچ کر رہا ہے برادران یوسف کے ساتھ،
تمہارا معاملہ میچ کر رہا ہے، جو عزیز مصر ہے، جو اس کی بیوی ہے، جو وہاں رہنے والے باقی وہاں کے لوکل حکام ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ کردار میچ کر رہا ہے تمہارے کردار کے ساتھ، اور بہت کچھ میچ کر رہا ہے اس میں۔ مثلا ابھی انشاءاللہ شروع کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے حسد کیا، اور اس حسد کے نتیجے میں اس قدر آگے بڑھ کے کہ یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ وہ ان کی عظمت کے قائل ہوتے اور ان کے ساتھ شامل ہو کے اپنے لیے بلند مقام حاصل کرتے، انہوں نے محض حسد کیا، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کس عظمت کو پانے کے بجائے کس پستی میں کھو گئے۔ یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا۔ اس کی بڑی واضح مثال کیا ہے کہ جو ابو جہل تھا، بنو مخزوم اس کا قبیلہ ہے، بنو مخزوم اور بنو ہاشم، یہ دو قبائل جو ہیں یہ مکہ کے بڑے قبائل میں سے، سرکردہ قبائل میں سے تھے۔ بنو ہاشم جو تھے یہ فائنینشلی انتہائی ویک تھے، بہت کمزور تھے۔ اب اسے اندازہ کیجئے کہ بنو ہاشم جو ہیں ان کے سردار تھے حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ ہے کہ فائنینشلی وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے دو بیٹے جو ہیں حضرت علی اور حضرت جعفر، ان کی کفالت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس غالباً کر رہے تھے، یعنی خود دو بیٹے جو ہیں ان کی کفالت بھی دو جو ہے وہ ایک بھتیجا کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ بیٹا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے نظام معاشی طور پہ چل رہا تھا، لیکن جو قدر و منزلت تھی مذہبی اعتبار سے، شرافت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، مذہبی اعتبار سے، وہ بنو ہاشم کے سب سے اوپر تھی۔ اور بنو مخزوم جو قبیلہ تھا یہ معاشی طور پہ بڑا سٹرونگ تھا، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، مال و دولت بہت تھا، لیکن مال و دولت ہونے کے باوجود ان کے اندر جو احساس کمتری تھا وہ یہ تھا کہ جو عزت، جو رسپیکٹ، جو مقام بنو ہاشم کا ہے یہ مقام ہمیں ملنا چاہیے، نمبر 1 پہ ہم ہوں۔ لہٰذا بنو مخزوم ہمیشہ سٹرگل کرتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے وہ بنو ہاشم کو کمپیٹ کر سکے۔ مثلا بنو ہاشم نے کیا کیا، جو ہاشم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، تو ان کا نام ہاشم کیوں تھا؟ کیونکہ یہ روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال ڈال کے جو حاجی ہوتے تھے ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ اب ایک قبیلہ ہے جس کی تعریف یہ ہے، جس کا تعارف یہ ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ یہ تو انسانوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ تو اللہ کے مہمانوں کو سرو کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ جو رسپیکٹ ہے، وہ جو رسپیکٹ ہوتی نا وہ پیسے سے نہیں ارن کی جا سکتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے مقام اور مرتبہ ملے، تو مقام اور مرتبہ تو انسان کے اعلیٰ اعمال اور اعلیٰ کردار کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے۔ مقام اور مرتبہ جو عزت والا ہے، جو منزلت والا ہے، وہ پیسوں سے نہیں ملتا۔ پیسوں سے اتھارٹی ملتی ہے، اور اس اتھارٹی کے اندر ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ آپ کے جو ماتحت ہیں وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ دل سے عزت انسان کسی کی اصل حیثیت کے مطابق کرتا ہے، پیسوں کے مطابق نہیں۔ لہٰذا دنیا نے کتنے ہی ایسے لوگ دیکھیں جو کہ معاشی طور پہ انتہائی کمزور تھے، فقراء تھے، لیکن لاکھوں لوگوں کے دلوں میں وہ بستے تھے، اور لاکھوں لوگوں کا دل جو ہے وہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مائل کیا ہوا تھا، اور لاکھوں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن ان کی رسپیکٹ کرنے والا شاید ان کے اپنے خاندان میں بھی کوئی نہ ہو، جو ان کی عزت ان کے مقام و مرتبے کی بنیاد پہ کرے، نہ کہ ان کی اتھارٹی کی بنیاد پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ بادشاہوں کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ ان کے اپنے ہی گھرانوں سے، ان کے اپنے ہی گھروں سے ان کے خلاف بغاوت ہوتی رہی ہے، اور ان کے بھائی، ان کے بیٹے تک جو ہے ان کو قتل کرتے رہے، اور اس طرح سے ان کی جو بادشاہت تھی وہ ختم ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا جو قدر و منزلت ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، وہ انسان اپنے کردار سے، اپنے عمل سے حاصل کرتا ہے، اور وہ تگ و دو کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو اصل انسان ہے بس وہی ہے۔ تو بنو مخزوم کیا کرتے تھے؟ وہ کوشش کرتے تھے کہ کمپیٹ کریں بنو ہاشم کو۔ لہذا بنو ہاشم نے اگر حاجیوں کو پانی پلایا تو بنو مخزوم نے کہا کہ ہم ان سے بڑھ کے پلائیں گے۔ بنی ہاشم نے اگر حاجیوں کو کھانا کھلایا تو بنو مخزوم نے کہا، جو ابو جہل کا قبیلہ تھا،
کہ ہم زیادہ بڑھ کے حاجیوں کو کھانا کھلائیں گے. ان کو لگا تھا پیسے کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی خدمت جو حاجیوں کی بنو ہاشم نے کی ہم ان سے بڑھ کے کریں گے. لہٰذا ابو جہل سے ایک موقع پر کسی اس کے ساتھی نے پوچھا کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے کہا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نسلوں سے آپس میں مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے اگر حاجیوں کو پانی پلایا ہم نے ان سے بڑھ کے پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا ہم نے ان سے بڑھ کے کھلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے ان سے بڑھ کے کی. یہاں تک کہ جو ایفرٹ کر کے کمپٹیشن لگا کے ہم جب یہاں تک پہنچے ہیں کہ 2 گھوڑے بالکل جیسے سے برابر ہو جاتے ہیں نا، ریس میں 2 گھوڑے ہیں نا، ایک گھوڑا پیچھے ہے، وہ بڑا زور لگاتا ہے اور زور لگا کے وہ دوسرے گھوڑے کے بالکل برابر ہو جاتا ہے. اب اس کو ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا اور زور لگانے سے یہ گھوڑا آگے نکل جائے گا. تو ابو جہل نے کہا کہ جیسے ہی سمجھ لو یہ 2 گھوڑے بالکل برابر آئے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے 2 قبیلوں کا رتبہ تھا، قد تھا، اب یہ بنو ہاشم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک رسول ہے. اب تم بتاؤ کہ ہم رسول کہاں سے لائیں؟ باقی تو ہمارے معاملے میں ان کو کمپیٹ کر سکتے تھے، لیکن رسول مان لیا تو رسول ماننے کے بعد تو اطاعت کرنی پڑے گی. رسول ماننے کے بعد تو یہ ماننا پڑے گا کہ اب تو کوئی ریشو پروپورشن ہی نہیں ہے مرتبے کے درمیان فرق کی. لہٰذا میں یہ نہیں مان سکتا. یعنی وہ جو حسد تھا، وہ حسد ابو جہل کو لے ڈوبا، اور ابو جہل نے حسد میں آ کے وہی سب کچھ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کے کیا تھا. لہذا قرآن مجید اسی صورت کو چسپاں کر رہا ہے ان کے واقعات پر کہ دیکھو تم جیسے حسد کے مارے اور حسد اور بغض کی وجہ سے ان کی مخالفت کر رہے ہو، یہی مخالفت ان کے بھائیوں نے بھی کی تھی، اور ان کے بھائیوں کا کردار کوئی اچھا نہیں تھا تو تمہارا کردار بھی اچھا نہیں ہے. اگلی بات جو اس صورت میں واضح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو 2 کردار ہیں، ایک حضرت یعقوب کا، ایک حضرت یوسف کا. یہ کردار ایک طرف ہے، اور دوسری طرف ان کے بھائیوں کا، عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے حکام، دیگر لوگوں کا. دیکھو اللہ پر ایمان جب اپنے حقیقی معنوں میں ہوتا ہے تو کتنا اعلیٰ کردار پیدا کرتا ہے کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام اس کردار پہ کھڑے ہیں، یعقوب علیہ السلام اس کردار پہ کھڑے ہیں. لیکن جب اللہ پر ایمان نہ ہو، جب آخرت کا انسان کفر کر دے، چاہے وہ کفر عقیدے کے طور پہ کرے، زبان سے اعتقادی طور پہ کرے، چاہے وہ عملاً کفر کرے، یعنی مانتا ہو لیکن اس کی عملی زندگی بتاتی ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے. جس شخص کی زندگی کی ساری تگ و دو، صبح سے رات تک، ہفتے کے 7 دن، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی دنیا اور دنیا کے گرد ہی گھومتی رہی، اگر وہ زبان سے کہہ بھی دے میں آخرت کو مانتا ہوں، تو اس کا یہ زبان کا کہنا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل سے اپنی زبان کے کہے ہوئے کا انکار کر رہا ہے. اس کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ آخرت کو مانتا ہے. تو لہذا کہا کہ دیکھو تم جو آخرت کا انکار کرنے والے ہو، تمہارا جو اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا برا کردار پیدا ہوا ہے. ویسے ہی جیسے وہاں جن کا ایمان نہیں تھا ان کا کردار جو برا پیدا ہوا تھا. لہٰذا تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کہاں کھڑے ہو. سوال تم نہیں پوچھا نا، تم ہی پوچھ رہے ہو نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا. دیکھ لو اب یہ واقعہ، اور اس واقعے میں اگر تمہیں نصیحت حاصل کرنی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، تو پھر برادران یوسف والا رویہ نہ اپناؤ، بلکہ پھر یوسف علیہ السلام والا رویہ اپناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ نہ کھڑے ہو، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو، اور آپ کے مددگار بن کے، اور آپ کے انصار اور آپ کے صحابہ بن کے کھڑے ہو. یہ نصیحت بھی کر دی گئی صورت میں. اسی طرح سورہ یوسف ایک اور اعتبار سے جو حالات و واقعات تھے اس کے اوپر چشمہ ہے. وہ کیسے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیات میں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب انہیں لگا کہ قتل کرنا مناسب نہیں ہے تو انہوں نے کم از کم یہ کہا کہ اپنے علاقے سے نکال دیں ان کو. بالکل ویسے ہی جس وقت سورہ یوسف نازل ہو رہی تھی، اس وقت مشرکین مکہ جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسی بات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسے ہم ان کو قتل کر دیں، یا ان کو جلا وطن کر دیں، یا ان کو قید کر دیں. 3 آپشنز کو غور کیا جا رہا تھا ان کے اوپر، کہ یا تو ہم قتل ہی کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو ہم کیا کریں، ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں تاکہ یہاں جو باقی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہ دے سکیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم قید تو کریں نا ان کو، تاکہ ان کا جو اثر ہے وہ دوسرے لوگوں تک نہ بڑھ سکے. یہ 3 آپشنز کے اوپر وہ غور کر رہے تھے مشرکین مکہ. تو اب انہیں بتایا کہ دیکھو تم وہی لوگ ہو، تمہارا معاملہ برادران یوسف والا ہے،
وہ بھی یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے خائف ہو کر، حسد کا شکار ہو کر ان کو رستے سے ہٹانے کا سوچ رہے تھے، تم بھی سوچ رہے ہو، تو تمہارا کردار کس کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، ایک پیشن گوئی بھی کر دی، اور وہ پیشن گوئی کیا تھی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوری کوشش کی ان کو دبانے کی، ان کو نیچا کرنے کی، ان کو ناکام کرنے کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ہی ایک تقدیر تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ہی ایک معاملہ تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ایک تدبیر تھی، اس کے مطابق چیزیں ہوتے 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 وہ لوگ جو یوسف علیہ السلام کو مغلوب کر رہے تھے، دبا رہے تھے، وہ خود عاجز آ گئے، اور جن کو دبایا گیا تھا اللہ نے ان کو ایسا مرتبہ دیا، ایسا مقام دیا کہ وہ بادشاہت تک پہنچے۔ بالکل ویسے ہی یہ نبی جن کو تم قتل کرنے کا، جلا وطن کرنے کا، قید کرنے کا سوچ رہے ہو، عارضی طور پہ تمہیں لگے گا تم کامیاب ہو گئے، عارضی طور پہ لگے گا تمہیں کہ تم نے ان کو اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور یہ چلے بھی جائیں گے یہاں سے، جیسے یوسف علیہ السلام جو تھے فلسطین سے چلے گئے تھے، چاہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے تھے ہجرت کرنا۔ آپ تو اگر مکہ میں فیوریبل حالات ہوتے، دین آگے بڑھتا، تو ہجرت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ تو مشرکین مکہ نے یہ کیفیت طاری کر دی کہ اللہ کے نبی کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور آپ نے کعبہ کے پاس آپ گئے اور آپ نے کہا کہ کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر کے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے کے لیے رہنے قابل چھوڑا نہیں، یعنی یہاں افورڈیبل نہیں رہا رہنا، بالکل ممکن نہیں رہا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل کر مدینہ ضرور گئے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام فلسطین سے نکل کے مصر گئے تھے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا اور اقتدار دیا اور ان کا نظریہ غالب ہوا، ویسے ہی یہ نبی بھی غالب آئیں گے، ان کا نظریہ غالب ہوگا، اور جیسے وہ مجبور ہو گئے تھے ویسے تم بھی مجبور ہو گئے، اور جیسے انہوں نے بھیک مانگی تھی، گڑ گڑائے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے، رحم کی اپیل کی تھی، ویسے ہی تم بھی رحم کی اپیل کرو گے، ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ لہذا ہو بہو یہی کام ہوا۔ یہ وحی نازل ہونے کے 10 سال کے اندر، ٹوٹل 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کے اندر اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، اور ابو جہل تو کہیں مر کھپ گیا، عتبہ شیبہ یہ امیہ بن خلف، وہ تو مر کھپ گئے، اور جو کچھ سردار بچے بھی تھے مکہ کے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ فتح مکہ ہوا تو اس موقع پہ وہی سینیریو بن گیا جو سینیریو یوسف علیہ السلام کا اور بھائیوں کا تھا۔ تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ داخل ہوئے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا کردار اور آپ کا جو اسوہ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی اور کے ساتھ۔ عام طور پہ دنیا میں جب کوئی شخص علاقہ فتح کرتا ہے، جس علاقے کو وہ فتح کرتا ہے اگرچہ وہ ایک دوسرا علاقہ ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور فخر کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے، اور عیاشی ہوتی ہے، اور جشن منائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جس کے باشندوں نے آپ کو ذہنی اذیت بھی دی ہے، جذباتی اذیت بھی دی ہے، فزیکل اذیت بھی دی ہے۔ آپ کے خاندان کو 3 سال کے لیے چھال کو چوسنے پر اور چمڑے کو چبانے پر مجبور کر دیا، پتے کھانے پر مجبور کر دیا، اور ہر طرح سے ٹارچر کیا، اور اس شدید قحط کی حالت میں، اس شدید بائیکاٹ کی حالت میں، اس کا ختم ہوتے ہی آپ اپنے 2 قریبی عزیز ترین جو ہیں وہ آپ سے بچھڑ گئے۔ یہ سب غم اپنی جگہ ہے، یہ سب دکھ اپنی جگہ ہے، یہ سب بیڈ ایکسپیرینس اپنی جگہ۔ اس کے بعد جنگیں کی ہیں، بدر کی جنگ ہے، احد کی جنگ ہے، احزاب کی جنگ ہے، آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت دیکھی ہے، اور آپ غمگین ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ شہید ہوئے ہیں، یہ سب میموریز موجود ہیں جب آپ فتح مکہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عام بادشاہوں جیسے نہیں ہیں،
آپ کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براہ راست فرمائی ہے، لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک آپ کی سواری پہ لگا ہوا تھا۔ اس قدر آپ عاجز تھے، اس قدر آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے مشن پہ تھے، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ دین کے غلبے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ لہٰذا کوئی گرج نہیں، کوئی ریونج نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی انتقام نہیں، بلکہ صرف وہ سب کیا جائے گا جس سے میکسیمم لوگوں کی آخرت سنور سکے، جس سے میکسیمم لوگ اپنی آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ رویہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی تھا جب آپ فاتح بن کے اس علاقے پر آ رہے ہیں جس علاقے نے آپ کو، جس علاقے کے لوگوں نے آپ کو ہر طریقے سے اذیت دی ہے۔ اور جب آپ آئے ہیں اور آپ نے کعبہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے 360 بت، ان سب کو توڑا ہے، اور آپ فرما رہے تھے وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی چلے جانے والی چیز، ناپائیدار چیز ہے۔ اور آپ نے کر کے سارے بت توڑے، کعبۃ اللہ کو آپ نے شرک سے پاک کیا، جو باہر بت تھے ان کو ختم کیا، اور پھر آپ نے جب خطبہ دیا تو وہی سب سردار جو ابھی اکڑ رہے تھے وہ آپ کے سامنے عاجز ہو کے کھڑے ہوئے تھے، اور عاجز ہو کے کھڑے ہوئے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بالکل انہوں نے وہی بات کہی جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، اور ایک رحیم اور کریم بھتیجے بھی ہیں، اور رحیم اور کریم جو ہے وہ چچا زاد بھائی ہیں، آپ ہم پر مہربانی کیجئے، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو سورہ یوسف ہو بہو سارے معاملات اس کے بالکل برابر ہیں سیرت کے معاملات کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جیسے ایک نوید دے دی گئی، ایک خوشخبری دے دی گئی کہ دیکھو حالات آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام نے جیل بھی کاٹی ہے، یوسف علیہ السلام نے ایک گھر میں بطور خادم بھی کام کیا ہے۔ یہ ڈاؤنز آئیں گے، یہ مشکل حالات آئیں گے، لیکن اگر ثابت قدم رہے، اگر اپنے نظریے پہ ڈٹے رہے، اگر اپنے نظریے سے پسپائی اختیار نہ کی، تو بالآخر غلبہ تمہیں ملے گا، عزت تمہاری ہوگی، تمہارا دشمن تمہارے ماتحت آ جائے گا، تمہارا دشمن کمزور ہو چکا ہوگا، لیکن یہ جو بلند مقامات ہیں یہ آزمائش کے بغیر نہیں ملتے، یہ کھپے بغیر نہیں ملتے، یہ اپنے کردار کو ثابت کیے بغیر نہیں ملتے۔ لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشکل ہے، وہ تنگ ہے، وہ تکلیف دہ ہے، المناک ہے، لیکن یہ لازمی مرحلہ ہے کسی عظمت کو پانے کا۔ ہم میں سے بھی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ خواہش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی بلند مقام عطا فرمائے، لیکن ساتھ میں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ بلند مقامات جو ہوتے ہیں وہ پھر بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا ان آزمائشوں میں واویلا نہیں کیا جاتا، ان آزمائشوں میں شکوہ نہیں کیا جاتا، شکایتیں نہیں کی جاتی، بلکہ ثابت قدم رہا جاتا ہے، اللہ سے استقامت کی دعا کی جاتی ہے، اور ڈٹنا ہوتا ہے اس مشکل کے وقت۔ لہٰذا مسلمانوں کو جیسے نصیحت کر دی گئی کہ دیکھو یہ مشکل وقت آ رہا ہے، بہت سے ڈاؤنز آئیں گے، لیکن یہ جو مختلف ڈاؤنز ہیں اس کے بعد ایک ایسا اپ آئے گا، ایک ایسا عروج آئے گا، ایک ایسا ترفع آئے گا کہ پھر اس کے بعد تمہاری ہی عزت ہوگی، تمہارا ہی نام ہوگا، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہارا ہی نظام ہوگا، تمہارا ہی نظریہ غالب ہوگا، لیکن اس سارے کے لیے تمہیں ان آزمائشوں سے گزرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ سارے مراحل پورے کیے۔ لہٰذا یہ صورت جو ہے وہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، اور لہٰذا یہ صورت جو ہے وہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے، کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور وہی سب کچھ ہوا۔ تو کیسے مکی دور میں ایک ایسی صورت نازل ہو رہی ہے جو کہ ایک بہترین واقعہ بھی ہے، جو ایک سوال کا جواب بھی ہے، جو صحابہ کی تشفی بھی ہے کہ ان کو کوئی قصہ چاہیے تو وہ بھی ان کو مل گیا، اور وہی صورت ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور اسوہ بھی بن گئی ہے، اور ان کو مستقبل کی نوید بھی سنا رہی ہے۔ یہ جامعیت ہے سورہ یوسف کی، یہ اس کی گہرائی ہے، یہ اس کی وسعت ہے کہ یہ ایک ہی صورت بیک وقت کتنے پہلوؤں کو کور کر رہی ہے، اور واللہ عالم ہمارا ناقص علم ہے، ہم جتنی بات سمجھ پائے ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہے،
اللہ کی حکمتوں میں اور اللہ کے علم میں کتنی حکمتیں اور ہیں، کتنی وسعتیں اور ہیں، وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کا بہترین فہم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔